بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، کیلے کے چھلکے ماتھے پر مس لو، سر درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1 یا 2 دن خشک دھنیا چوس لو، اس سے آپ کو شفا ملے گی۔ جن لوگوں کے سننے کی حس بہت اچھی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ پودینے کے پتوں کو ابال کر پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ قریش پڑھنے والے کا کھانا زہر نہیں بنتا۔ نیم کے پتوں سے بال دھونے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک بھوکا رہنے سے سر چکرانے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے، بدہضمی بھی ہو سکتی ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو یا پھر دمہ کا مرض ہو تو ہری مرچ کھانے سے آرام آ جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور وہ بندہ سست ہو جاتا ہے۔ غسل خانے اور واش روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس، یورک ایسڈ اور اس کا کولیسٹرول نہیں بڑھتا۔ کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے موٹی عورتوں کا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ سبز چائے دانتوں اور مسوڑھوں کو مضبوط بناتی ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت اور پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا جائے، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ انجیر کھانسی، دمہ اور گلے کے دیگر امراض کے لیے لاجواب ہے۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھائیں، اس سے معدہ مضبوط ہوگا۔ تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا پانی میں ملا کر پینے کا معمول بنا لیں۔ بکری کا دودھ پی لیں، جتنا چاہے کام کرو، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ شکر قندی کھانے سے بندے کی نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ بدن کی چربی کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں اپنی خوراک میں شامل کر لو: کھیرے، بند گوبھی اور لیموں کا استعمال۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے گلے میں خراش رہتی ہو، صبح نہار منہ انڈے کھایا کریں، گلے کی خراش ختم ہو جائے گی۔ خربوزہ کھانے سے پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریزر کے محفوظ کرنا ہے تو گوشت کو نمک لگا کر دھوپ میں رکھ دیں، اس کے بعد استعمال کریں۔ نہ تو گوشت خراب ہوگا اور یہ لمبے عرصے تک چلے گا، اس میں طاقت بھی بے پناہ بڑھ جائے گی۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لینے سے 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ آملے کا مربا دل و دماغ کو طاقت دے گا۔ چاولوں کے پانی سے چہرے کو دھونا مفید ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھنے سے مسوڑھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ عرق گلاب صبح شام 1 چمچ پیا کرو۔ کان اور گلے کی بیماریوں میں آپ مبتلا ہیں تو گرم پانی زیادہ استعمال کرو۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لطیفوں یا ودودو کا ورد کرو، آپ کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ میاں بیوی میں پیار محبت بڑھے گا، آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ چاری مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، نیند پرسکون آئے گی۔ گھر میں خوشبو کے لیے لیموں اور لونگ کا استعمال کریں۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ فاکے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہلدی اور شہد ملا کر کھائیں، کھانسی میں آرام آئے گا۔ ٹوٹے ہوئے ناخنوں پر لہسن لگا دو، جلدی مضبوط ہو جائیں گے۔ جو خالی پیٹ ادرک کھاتا ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آئیں گے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے
دور ہو جاتے ہیں۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ ایک کھجور کھا لے، 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ قد لمبا کرنا ہے تو صبح سویرے نہار منہ لٹکا کرو، قد بڑھنے لگ جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کو معدے کی گرمی ہوگی ہے تو وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ اس کے علاوہ روزانہ سونف کا استعمال کیا کریں، آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ کو پیدا کرتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال نہ کرو ورنہ آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ جب لالچ کی بازار عام ہو جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ رشتے خون کے ہوں یا پھر دوستی کے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں تو چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ ایک ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے سارے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ انگور کھایا کرو، دماغ تیز ہوگا، اس سے آپ کی ذہانت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور یہ جسم میں مختلف بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے۔ آپ اپنے پودوں کے گملوں میں چٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ چاولوں کے بعد دودھ استعمال مت کریں، اس سے نہ ہی پانی پئیں ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کے رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر ذہنی تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سوتے وقت احتلام ہو تو اسبگول دودھ میں ملا کر پیو۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، زندگی بھر کینسر سے بچے رہو گے۔ مردانہ کمزوری کے مریضوں کو بیسن کا حلوہ بنا کر کھلا دیں، اس سے قوت باہ میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ لونگ، سونف اور بھنے ہوئے چنے کی 3 دانے زبان کے نیچے رکھے سو جائیں، زندگی بھر مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو، جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ پانی پینے کی فوری بعد لیٹنا یا جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ جس گھر میں شہد کی مکھی اپنا چھتا بنا لے، سمجھ جاؤ اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ ملٹھی میں گڑ ملا کر روزانہ چکھنے سے آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے سوکھا پودینہ کھا لو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چائے کے اوپر سے پانی نہ پئیں، اس سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے سے قبل پانی پینا آپ کی زندگی کم پڑ جائے گی۔ ٹھنڈا پانی دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت آئل والی چیزیں کھانے والے افراد جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کا وزن بڑھ جائے وہ دار چینی کا دانہ نہار منہ کھائیں، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ گنے کا رس پینے والے انسان کا معدہ شفاف ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن جلاؤ اور مالش کرنے سے ہر قسم کی خارش دور ہوتی ہے۔ جس گھر میں بطخ ہو وہاں زمین پر رینگنے والے زہریلے کیڑے نہیں بچ پاتے۔ جو لوگ سیاہ منقع اور مصری کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ خوشبو استعمال کرو، قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے
پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ چہرے پر کیل مہاسے اور دانے ہوں تو روغن زیتون اور کدو مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگاؤ۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ رات کو زیادہ موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگتا ہے۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا بھی استعمال ان کے لیے بہترین ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں۔ یہ موٹاپے کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو آپ اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھ دیں۔ 2 دن بعد عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت مقرر کر کے تازہ جلیبیاں کھاؤ، دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ٹماٹر زیادہ کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ سینے میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کھانے سے پہلے لازمی ہاتھوں کو دھو لیا کرو۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ جس جگہ پر پھوڑا پھنسنی اور تل کا تیل لگا دیں۔ مرغی کے انڈے کی سفیدی ملا کر لیپ کر دیں۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کرے۔ لونگ کا استعمال۔ لونگ انسولین کی حساسیت کو بہتر کرتی ہے۔ لونگ میں ایسے قدرتی اجزاء ہوتے ہیں جو جسم کو انسولین کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلڈ شوگر لیول کو آہستہ بڑھنے سے روکتی ہے۔ کھانے کے بعد شوگر کے تیزی سے بڑھنے کو کچھ حد تک کم کر سکتی ہے۔ سوزش انفلیمیشن کو کم کرتی ہے۔ سوزش کم ہونے سے ذیابیطس کے مضر اثرات میں کمی آ سکتی ہے۔ 2 یا 3 لونگ رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح نہار میں پانی پی لیں۔ ناظرین، واش روم سے اٹھنے سے قبل کھانس دینے سے آپ کے پیٹ میں گیس نہیں بھرے گی۔ سائیکالوجی کے مطابق آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتائیں گے تو 70% لوگ ذرا برابر دلچسپی ظاہر نہیں کرتے۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ دہی میں گاجر کا چھلکا اور ادرک کا چھلکا ملا کر منہ پر لگانے سے 50 سال والا چہرہ 20 سال جیسا جوان نظر آئے گا۔ جو لوگ بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں انہیں انار کا جوس پلائیں، یہ بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل میں گلے کی مالش کر دی جائے، بہت فرق پڑتا ہے۔ سرسوں کا تیل ہلکا سا گرم کر کے مالش کریں۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ اجوائن کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ جو لوگ کدو کھاتے ہیں ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر کھیرے اور لیموں کا رس لگا لیا کرو، ساری زندگی چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ بیگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت ہی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ پچھلی قوموں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھیں اور آج کل کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ جو لوگ کھانے کے درمیان پانی پیتے ہیں زندگی بھر ان کی آنکھوں میں چمک رہتی ہے۔ بیوقوف سے عقل کی بات کرو گے تو وہ آپ کو بیوقوف ہی سمجھے گا۔
عقل کا ہونا کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے، کیونکہ آپ ان لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے جن کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بڑی بیماری گھیر لے، جتنا ہو سکے کم کھاؤ۔ 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی گرم پانی میں ابال کر پینے سے 20 منٹ میں قبض کھل جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد اور اکڑ کی وجہ سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی عادت بنائیں۔ اس کے علاوہ ہفتے میں 1 بار تیل سے ٹانگوں کی خوب مالش کریں۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اسے چہرے پر مساج کریں۔ ایسا کرنے سے جلد صاف ہو جائے گی، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ مرغی کے گوشت میں موجودہ پروٹین کے اعضاء فریج سے نکالے جانے کے بعد بدل چکے ہوتے ہیں اور گرم کرنے کی صورت میں زہریلے بن کر نظام انہضام کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین، جسمانی کمزوری کی شکایت والی افراد اس طرح ناشتہ کریں: پہلے 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 7 دانے بادام اور 1 اخروٹ کا مغز کھا کر 1 گلاس دودھ الائچی کے دانے ڈال کر پی جائیں۔ چند دن میں جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی، جسم آہستہ آہستہ پھولنے لگے گا۔ کیلے کے چھلکے کا چہرے پر مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں، رنگت نکھر جاتی ہے۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول اور صاف ہو جائے گا۔ موٹی عورتیں ناف میں لیموں کا رس لگا لیں، 7 دن میں 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ بچوں کو زیادہ فیڈر دینے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا دینا چاہیے۔ ایک درمیانے سائز کی مولی کے ٹکڑے کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دیگر نمک مسالے ڈال کر بغیر نہار منہ کھا لیں۔ 1 گھنٹے تک کوئی چیز مت کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ پاگل پن کا علاج عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ ہری پیاز کھانے سے قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سبز چائے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد کرتی ہے۔ رضاعی اوڑھنے سے اگر آپ کے جسم میں خارش یا خشکی کے مسئلے ہوتے ہیں تو روزانہ جلد پر ویسلین لگا کر سونا چاہیے۔ جن کا معدہ خراب ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ آلو کے پانی میں اسپغول ملا کر روزانہ صبح نہار منہ پی لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوے انسانی چیزوں کی پہچان رکھتے ہیں اور انہیں ساری زندگی یاد رکھتے ہیں؟ سورہ قریش پڑھنے سے انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا اور کم عمر نظر آتا ہے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کمزوری نہیں ہوگی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 لہسن کا جوا کھاؤ، اس سے وزن تیزی کے ساتھ کم ہوگا۔ سالن میں اگر 2 چٹکی سونف شامل کر دی جائے تو کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ کھا لینے سے کمر ٹانگوں میں درد ہو تو فوراً غائب ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں اور ٹانگوں کی جلن ختم کرنے کے لیے نہار منہ پانی میں شہد ملا کر پئیں، اس سے وزن بھی کم ہوگا اور اس سے معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ اگر سونے سے قبل نیم گرم شہد چاٹ لیں تو یقین مانیں بہترین اور سکون کی نیند آئے گی۔ ناظرین، انار کا جوس پیٹ کی صفائی کرتا ہے اور چربی کو کم کرتا ہے، جسم میں خون بڑھاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنا ہے تو سورج مکھی کے بیج لے کر ان کا سفونف بنا لیں، اسے ناریل کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال جڑ سے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، گرین ٹی کا 1 کپ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ گرین ٹی میں
لیموں کا رس نچوڑ کر پئیں۔ وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ ککر کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بال وقت سے پہلے کمزوری سے بچانے ہیں تو ہر کھانے کے بعد اخروٹ کھا لو۔ اپنے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہر کوئی کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ سانس کی تکلیف میں ہلدی کا استعمال بہت مفید ہے۔ اگر کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو یا وہ دمہ کے مرض میں مبتلا ہو تو وہ سبز چائے کا زیادہ استعمال کیا کرے۔ خون صاف رکھنا چاہتے ہو تو نیم کی تازہ پتیاں پانی میں بھگو کے رکھ دیں۔ صبح و نہار منہ روزانہ پی لیں، اس سے خون صاف ہو جائے گا۔ جن کو برے خواب آتے ہوں وہ روزانہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ کبھی برے خواب نہیں آئیں گے اور اس سے سکون کی نیند بھی آئے گی۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نیم گرم پانی سے دانت صاف ہوتے ہیں۔ نیم گرم پانی سے اسکن صاف ہوتی ہے، وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اگر بچہ سوتے وقت ڈر جاتا ہے تو اس پر روزانہ صبح شام آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرو۔ بچہ کبھی بھی سوتے وقت نہیں ڈرے گا۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال بہت ضروری ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہے ان کو سونے سے قبل سونف کھلا دیا کرو۔ جن بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو ان کو سونف دودھ میں پکا کر ان کو پلا دیں تو اس سے پیٹ کا درد فوراً دور ہو جاتا ہے۔ بالوں میں سفیدی کا مسئلہ ہو تو لوکی چھیل کر کدوکش کر لیں اور زیتون کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں۔ بالوں میں سفیدی آنا بند ہو جائے گی اور بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عورت روزانہ ٹائٹ کپڑے پہن کر ورزش کر لے، چند دنوں میں چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ جو کھانے کے بعد انگلیاں منہ سے صاف کرتا ہے اس سے بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ بہت مفید ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔